قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ عرصے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان قائم ہوتے ہی غائب ہو جائے، لیکن آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی پاکستان الحمدللہ قائم اور دائم ہے۔ نہ صرف قائم اور دائم ہے بلکہ ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت بن چکا ہے، اور ایسی طاقت کہ جس کی پذیرائی اور جس کی تعریف اس وقت بین الاقوامی جریدے بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں اس وقت روشن ہو رہا ہے۔ اب جس شخصیت کی ہم آج سالگرہ منا رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، 149واں ان کا یوم پیدائش، ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کی شخصیت کے ٹریٹس کیا تھے، وہ اتنے بڑے لیڈر کیسے بنے، ایک وزیر مینشن میں پیدا ہونے والا شخص لنکن انز تک کیسے پہنچا، اور ایک ایسا سفر جس کا آغاز کیا انہوں نے سیاست میں، اس کا انجام پاکستان کی آزادی تک کیسے پہنچا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ کیا آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم دیکھنا چاہتے تھے؟ یہ تمام تر پہلو اور خاص طور پہ قائد اعظم کی شخصیت پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم قائد اعظم سے متعلق ظاہر ہے ہم نے بات کرنی ہے، کچھ تاریخی پہلو میں تعارف کرا دوں۔ ہاں ایگزیکٹلی، ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ماشاءاللہ سے اتھارٹی ہیں، ماشاءاللہ پوری زندگی وقف کر دی ہے قائد اعظم کے مطالعے پہ۔ تحقیق ان کی بڑی زبردست ہے، اس پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے، لیکن سر اس سے پہلے آگے بڑھیں۔ اپنی مثال آپ ہیں، ہمارے دوستوں میں ایک منیر احمد منیر ہیں اخبار نویسوں میں، جی ہاں، جنہوں نے بہت کام کیا قائد اعظم کی سیرت پر اور قائد اعظم کے کی جو اچیومنٹس ہیں ان پر۔ اور خالد چشتی صاحب تو خیر لاجواب ہیں کہ انہوں نے جو کچھ قائد اعظم کے بارے میں کہا ہے، جو تقریریں کی ہیں، جس طرح ان کی شخصیت کو، ان کے پیغام کو، ان کی سیاست کو سمجھایا ہے لوگوں کو، بس وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بے شک، تو ہم ان کو جناب سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم شامی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ بہت شکریہ سر، ہم تو آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے مدد۔ آج حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ ہاں جی سر، کرسمس مناتے ہیں دنیا بھر میں، یعنی جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں، کوئی 2.25 ارب آبادی ہے ان کی، 33% آف دا ورلڈ، 33 دنیا کا 33% آبادی دنیا کی وہ کرسچن پر مشتمل ہے، یعنی مسیحوں پہ۔ اور آج یوم ولادت جو ہے اس کا یعنی منایا جاتا ہے اس کو پورے دھوم دھام سے۔ اور میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ کہ صرف امریکہ میں $1 ٹریلین جو ہے نا، وہ کرسمس کی تقریبات پر اور خریداری پر خرچ ہوتا ہے۔ بہت بڑی ہے اتنا۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور کمال یعنی ان کی دنیا میں تشریف آوری کمال تھی کہ وہ والد کے بغیر آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کی جو والدہ ہیں، ان کو فرشتوں نے بشارت دی کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ ان کا کیسے پیدا ہوگا، میں تو کنواری ہوں۔ ان کا اب وہ اس کے بعد جب وہ حاملہ ہو گئی اور پھر وہ ایک کہیں غار میں چلی گئیں، اور پھر وہاں ان کے ایک بچہ پیدا ہوا، اب وہ سخت پریشان تھیں، اور بچہ پیدا ہوا، جب واپس آئی تو وہاں کہا جاتا کھجور کا درخت تھا، اور کھجوریں گر پڑی، انہوں نے ان کو غذا ان کو فراہم کی۔ خیر جب واپس آئیں اپنے قبیلے میں تو لوگا بچہ کہاں سے لے آئی، تم تو بڑی ایک پاک باز عورت تھی، بہتان لگانے اور تمہارا جو قبیلہ ہے، تمہارے جو والد ہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا اس بچے ہی سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام وہ بولے، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں یہاں آیا ہوں اس کے، اور میں اپنا انہوں نے شہادت دی اپنی والدہ کی عزت پر اور عصمت پر، اور دنیا حیران رہ گئی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اس طرح دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے شادی نہیں کی، گھر نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماری جو تھی دست شفا تھا ان کے پاس، بیماروں کو وہ، اور جو کوڑی اور جذامی ان کو وہ تندرست بنا دیتے تھے، اور جگہ جگہ تبلیغ پہ پھرتے تھے اور سفر میں رہتے تھے۔ اور یہی تو بہرحال پھر اس کے بعد یہودی ان کے درپے ہو گئے، اور ان کو کہا کہ یہ کون شخص آ گیا ہے، یہ تو ہمارا سارا معاملہ ہی چوپٹ کر دے گا، کاروبار ہمارا جو۔ ان کے درپے ہو گئے اور ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور ان کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کی دسترس میں نہیں آئے، اور ایک ان کی
کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ایک مشابہ شخص ہے اس کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا. اب وہ قیامت کے کچھ پہلے واپس آئیں گے اور دجال کو شکست دیں گے. بہرحال تو مسیح علیہ السلام جو ہے ان کے جو فالوورز ہیں اور ہم سب ہم ان کو نبی مانتے ہیں, ان کی توقیر کرتے ہیں, ان کی رسالت کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو ہم بھی اس خوشی میں شریک ہیں اور اپنے جو کرسچنز بھائی ہیں, مسیحی بھائی, ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب کرے. اور آج پاکستان میں بھی دھوم دھام سے تقریبات منایا جا رہا ہے. ہاں جی, تقریبات ہوئی ہیں, تقریبات ہو رہی ہیں طول و عرض میں. طول و عرض میں ہماری چیف منسٹر جو ہے مریم بی بی, انہوں نے بھی تقریر کی ہے, اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کا عہد کیا ہے. اللہ طارق صاحب نے بھی, وزیر اعظم نے بھی پیغام دیا ہے, فیلڈ مارشل صاحب نے بھی پیغام دیا ہے. تو ہم اقلیتوں کے حقوق کے لیے تو ہم سب جو ہیں یک آواز ہیں ہماری. اور قائد اعظم جو ہیں انہوں نے بھی دو ٹوک موقف تھا, اقلیتوں میں دو ٹوک موقف تھا. اچھا. اور ہمارے خالد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے وہ اپنے جو اقلیتی بھائی تھے ان کے بارے میں کس طرح انہوں نے زور دیا اور کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی.